بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه والبيهقي. وعن باز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال أنتم تتمون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى. رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. قال مؤلف الكتاب: شكرا لله سعيه وأتم عليه نعمته، قد وقع الفراغ من جمع الأحاديث النبوية صلى الله عليه وسلم آخر يوم الجمعة من رمضان عند رؤية هلال شوال سنة 37 و700 بحمد الله وحسن توفيقه، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا ومولانا نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. وقال النبي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم: أنا نبي الرحمة. قال صلى الله عليه وسلم: أنا نبي التوبة. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا أحمد وأنا الحاشر وأنا العاقب ولا نبي بعدي. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك طه سيد الرسل. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك طه سيد الرسل. گرامی علماء کرام کی شخصیت جناب حضرت قاری صاحب محمد برکاتہ اور مدرسے کے گرامی قدر اساتذہ اعظام، علاقے سے تشریف لائے ہوئے علماء کرام اور ارباب علم و فضل، اور اس مدرسے کے اندر دین کا علم حاصل کرنے والے امت کے نونہال اور دور سے نزدیک سے تشریف لائے ہوئے ہمارے تمام دینی ایمانی بھائیوں دوستوں، یہ موقع جس میں ہم اور آپ موجود ہیں، ہم سب کی آپ سب کی زندگی کا بڑا قیمتی اور سنہرا موقع ہے، اور ایسے مواقع اسی وقت نصیب ہوا کرتے ہیں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خصوصی عنایت، خصوصی توفیق، خصوصی فضل، خصوصی کرم بندے کے شامل حال ہو جاتا ہے۔ عام حالات میں ایسے عظیم مواقع میسر نہیں ہوا کرتے، اس لیے مجھ کو بھی، آپ کو بھی، اور جتنے یہاں
تشریف فرما ہیں، ان سب کو بھی ابھی بھی اور اس کے علاوہ جب کبھی بھی ایسے مواقع من جانب ربنا عز و جل نصیب ہوں تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس پر الحمدللہ 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 دل کی گہرائی سے شکر ادا کریں، اور اس موقع کا جو حق ہے اس حق کو اختیار کرنے اور اس کو ادا کرنے کی نیت، ارادے اور اپنے دلوں میں ہمت پیدا کریں۔ یہ موقع ہماری زندگی کا ایک تاریخی موقع ہے۔ کئی نسبتیں اس وقت اس مجلس میں اکٹھی ہو گئی ہیں، اور ہر نسبت ایسی عظیم ہے کہ اسی ایک نسبت کی برکات کو، ثمرات کو، نتائج کو، دنیا میں ملنے والے، آخرت میں ملنے والے انعامات کو اگر بیان کیا جائے تو اسی ایک نسبت کا حق اور تقاضا ہے کہ بیان دیر تک چلتا رہے۔ چاہے جائے کہ اس محفل میں کئی نسبتیں جمع ہیں۔ ایک نسبت تو یہ رجب کے مہینے کی ہے، یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے جو خود اپنی اہمیت کے اعتبار سے رمضان شریف کا مقدمہ مانا جاتا ہے، رمضان شریف کی تیاری کا سیزن مانا جاتا ہے کہ رمضان شریف کی تیاری شریعت میں مطلوب ہے کہ رجب کے مہینے سے ہی شروع کر دی جائے۔ جبکہ رجب کا چاند نظر آتا ہے تو یوں تو ہر مہینے میں جب اسلامی چاند نظر آتا ہے تو اس کی دعا معصور ہے، پڑھتے ہیں، لیکن رجب کے مہینے کی خاص دعا ہے جب وہ چاند دیکھے تو پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ تو رجب کی ہی نسبت بہت بڑی نسبت ہے کہ اس کا تقاضا ہے کہ ہمارا دھیان، ہماری توجہ، ہماری کوشش پچھلے مہینوں کے اعتبار سے اس مہینے میں دین کی طرف، اعمال کی طرف، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کے حصول کی طرف، رمضان کی تیاری کی طرف بڑھ جائے۔ یہ ایک نسبت ایسی ہی کافی ہے۔ دوسری نسبت جو اس کے ساتھ ہوئی ہے کہ ہمارا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھے، اللہ کے گھر میں بیٹھنا خود مستقل ایک عظیم فضیلت کا عمل ہے۔ اللہ کے گھر کے اندر بیٹھنے والا محروم نہیں ہوتا ہے۔ سخی کے در پر کوئی فقیر آ جائے تو فقیر کو سخی خالی نہیں چھوڑتا، بلکہ سخی اپنے در پر بلاتا ہی ہے جب کچھ عطا کرنا چاہتا ہے، اور نہ سخی کسی کو اپنے در پہ بلا کے خالی چھوڑ دے تو اس کی شان سخاوت کے خلاف ہے۔ سخی کا تو حال ہی ہوتا ہے کہ وہ فقیروں کی احتیاج پر اس کی سخاوت جوش مارنے لگتی ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایک مست فقیر جس کے کپڑے، بال سب بے ڈھنگے ہیں، کپڑا بھی کرتا ہے، بال بھی بکھرا ہے، اور وہ چلا جا رہا ہے، اس کو احساس بھی نہیں ہے کہ میں اتنا بگڑا ہوا ہوں، اور سخی اپنے کمرے میں بیٹھا دیکھتا ہے، اس کی خالی نظر پڑتی ہے اس شخص پر تو اس کی خستہ حالی کو دیکھ کر سخی کی سخاوت جوش مارتی ہے۔ حالانکہ فقیر نے مانگا نہیں ہے، لیکن فقیر کی حالت اتنی خستہ ہے، اتنی بگڑی ہوئی ہے، ناگفتہ بہ ہے کہ نہ مانگنے کے باوجود وہ حال سے مانگ رہا ہے۔ ایک مانگنا حال سے ہوتا ہے اور ایک مانگنا قال سے ہوتا ہے، زبان سے ہوتا ہے۔ حال سے بھی سوال ہوتا ہے، اور حال والا سوال بڑا اہم ہوتا ہے۔ جب آدمی زبان سے کچھ بات نہ کر پائے تو بسا اوقات اپنی حالت سے ہی وہ اپنی حقیقت کی ترجمانی کر دیتا ہے، اپنی حقیقت بتا دیتا ہے۔ تو فقیر کی خستہ حالی کو دیکھ کے سخی کی سخاوت جوش مارتی ہے، اور وہ اپنے خادم کو بھیجتا ہے، وہ اس فقیر کو خود سے بلا کے لاتا ہے کہ بھائی تم کو سیٹھ بلا رہا ہے۔ وہ جاتا ہے، سیٹھ اس کو دیکھ کر کہتا ہے کہ تو کیسا آدمی ہے، تو کیوں اتنا بگڑا ہوا حال میں چل رہا ہے، تمہارے کپڑے اتنے خراب، تمہارے بال بگڑے ہوئے۔ اس کی اس خستہ حالی کو دیکھ کے سخی اپنے غلام کو کہتا ہے کہ اسے لے جاؤ، اسے غسل خانے میں لے جاؤ، گرم پانی سے اس کو غسل کراؤ، اس کے کپڑے بدلو، اس کے بال سنوارو۔ وہ بغیر مانگے ہوئے ہی سخی کی سخاوت اس پر اس طرح متوجہ ہوتی ہے کہ اس کو نواز دیتا ہے، اچھے کپڑے پہنا کے
بھیجتا ہے اور پلس اس کے ساتھ ہدایہ تحائف انعامات سے بھی نواز دیتا ہے. یہ منظر اس دنیا میں کبھی کبھی انسانوں کے اندر بھی دیکھنے کو ملتا ہے. یہ تو بندے کی سخاوت ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ربنا وحدہ لا شریک کی سخاوت کا اثر ہے، کرشمہ ہے. تو پھر ہمارے رب اور رب محبوب رب، پیارے رب، کریم رب، آقا رب، جن سے بڑھ کر کوئی ہمارے حال پر محبت کرنے والا نہیں، شفقت کرنے والا نہیں، کرم کرنے والا نہیں، عنایت کرنے والا نہیں، رحم کی بارش برسانے والا نہیں. وہ سارے کرم کرنے والوں سے بڑھ کر کرم کرنے والے ہیں، رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں. بلکہ انہی کے رحم کے صدقے میں دنیا میں سارے کو سب کو رحم ملتا ہے. وہ بندوں کی خستہ حالی کو دیکھ کر ان کی رحمت اتنی جوش مارتی ہے کہ الفاظ کی طاقت نہیں کہ اس کو آدمی بیان کر سکے. تو اللہ کے گھر میں جمع ہونا یہ اللہ کی رحمت کو کھینچنے والا عمل ہے، اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے والا عمل ہے. جمع ہونا تو دین کی نسبت پر چاہے جس خطے میں ہو جائے، جس جگہ میں ہو جائے، جنگل میں ہو جائے، تو دین کی نسبت پر جمع ہونا خود مستقل محبوب اور نسبت کا اونچی نسبت کا عمل ہے. اگر دین کی نسبت پر جمع ہو جائے جنگل میں تو وہ جنگل بھی رحمت کا ذریعہ بن جاتا ہے. اگر دین کی نسبت پر جمع ہو آدمی بازاروں میں تو اس بازار میں بھی اللہ کی رحمت اترنے لگتی ہے. اگر دین کی نسبت پر آدمی جمع ہو گھروں میں، پہاڑوں میں، سبزہ زاروں میں، کھیتوں میں، کہیں بھی، تو وہ خود ایک عظیم عمل ہے. وہ سیاحین ملائکہ جو جنگلوں میں پھرتے رہتے ہیں اور وہ ان کا عمل یہی، کام یہی ہے کہ جہاں بھی اللہ کے دین کی نسبت پر جمع ہو کر اللہ سبحانہ عز و جل کا نام لیا جائے، ذکر کیا جائے، تو وہ فرشتے لائن لگا دیتے ہیں. وہ مستقل ایک عمل ہے، وہ بھی نسبت ہے جو جنگل کو منگل میں تبدیل کر دیتی ہے. لیکن یہ جمع ہونا تو اللہ کے گھر میں، اللہ کے گھر میں بیٹھنا خدا کی رحمت کو کھینچتا ہے. خالی بیٹھ جائے تو بھی خدا نواز دیتے ہیں. تو ایسی جگہ میں ہم جمع ہیں جہاں سے محرومی نہیں ہے. ہمارے حضرت شیخ مرشدی رحمہ اللہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا حضرت بہت سخت حالات، بہت سخت حالات، اور میں بیان نہیں کر سکتا کسی شخص سے، اتنے سخت حالات. حضرت نے فرمایا میں تم کو بتاؤں یہ عمل کرو گے؟ تو اس نے کہا جی حضرت. فرمایا اللہ کے گھر میں بیٹھ جاؤ اور اللہ ہی سے کہو، کسی سے مت کہو، اللہ سے کہو. تو کہا حضرت دعا میں زبان بھی نہیں چلتی، اتنی پریشانی ہے، زبان بھی نہیں چلتی. حضرت نے فرمایا میں تم کو یہ کہاں کہہ رہا ہوں کہ زبان سے مانگو، تم خالی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھو محض اور دل دل میں سوچو کہ اللہ میری فلاں حاجت ہے، میری فلاں ضرورت ہے، میں بہت محتاج ہوں، سخت پریشان حال ہوں، اور سب کی امیدوں کے مرکز اللہ آپ کی محبوب ذات ہے. اللہ ہماری ضرورت پوری فرما دیجیے، ہماری مصیبت دور فرما دیجیے. فرمایا خالی دل سے سوچو. اللہ وہ ہے جو دل کے بھید کو بھی جانتے ہیں، ان سے کوئی بھید نہیں. انہ علیم بذات الصدور، ان کی شان ہے کہ دلوں کو بھید کو بھی جانتے ہیں. دلوں کی دھڑکن پر اللہ فیصلے کر دیتے ہیں. اللہ ہمارے قلوب کی دھڑکن میں بھی اپنی محبت اور یاد داخل فرما دے. وہ آدمی حضرت کی بتائی بات پہ عمل کیا، آتا تھا اذان سے پہلے مسجد میں اور آ کے چپ چاپ بیٹھا رہتا، کسی سے بات نہیں کرتا اور دل دل سے سنتا. اللہ تو جانتے ہیں کہ میرا بندہ کس حال میں آیا. اور جب حالات کی کیفیت اس حد تک سخت ہو جائے، شدید ہو جائے کہ زبان سے بیان بھی مشکل ہو، اور پھر اس وقت جو دل سے آہ نکلتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت اثر رکھتی ہے. اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایت کو کھینچ لاتی ہے. اللہ بڑے کریم آقا ہے. کچھ دن کے بعد حضرت کے پاس پھر خود آیا وہ شخص، آ کے کہتا ہے حضرت الحمدللہ ہمارا مسئلہ حل ہو گیا، ہماری جو پریشانی تھی اللہ نے ختم کیا. تو یہ نفع ہے اللہ کے گھر میں بیٹھنے کا. آپ بڑے خوش قسمت ہیں، ہماری آپ کی خوش قسمتی ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے. یہ ایک
ایک عظیم نسبت ہے، پلس اس کے ساتھ جو خاص نسبت جمع ہے، اور یہ وہ نسبت ہے کہ جس جگہ پہ یہ نسبت قائم ہو جاتی ہے وہ جگہ قیمتی بنتی ہے۔ بعض زمینیں دنیا والوں کی نگاہ میں قیمتی ہوتی ہے، قیمت تو ہر کوئی لگاتا ہے، لیکن ایک قیمت انسان لگاتا ہے اور ایک قیمت ہمارے رب خالق کائنات میں لگاتا ہے۔ تو اصل قیمتی وہ زمین ہے جو اللہ کی نظر میں قیمتی ہو، اللہ کی نگاہ میں قیمتی ہو۔ دنیا والے کی قیمت دنیا والے کرنے کے بہت ہائی فائی جگہ ہے۔ ایک جگہ ہم لوگ گئے کہ یہاں سے فلاں رہتے ہیں، منسٹر صاحب رہتے ہیں اور یہاں وہ رہتے ہیں، بہت ہائی فائی جگہ ہے، اس علاقے میں بہت مہنگی قیمت ہے۔ ہم نے کہا یہ ہائی فائی تمہاری نظر میں، اللہ کی نظر میں یہ ہائی فائی نہیں کہ پائی پائی میں بھی نہیں۔ یہ منسٹر کیا رہتا ہے، وہاں خدا کا ماحول ہے، وہاں ٹی وی ہے، وہاں غلاظتیں ہیں، شراب پی جاتی ہے، گانا سنا جاتا ہے، ناچنے والے ناچتے ہیں۔ وہ جگہ بھلا بات اللہ قیمتی ہو سکتی ہے، وہاں تو فرشتوں کے پھاوڑے ہیں، عذاب کے کوڑے ہیں، جہنم کی آگ ہے، شعلہ ہے، وہ تو کچرا ہے۔ قیمت وہ ہے جو اللہ کی نگاہ میں لگے۔ اللہ کی نگاہ میں کون سی قیمتی جگہ ہے؟ وہ جگہ قیمتی ہے جہاں جس جگہ پہ اللہ کا نام لیا ہے، جس زمین پر اللہ کا ذکر کیا ہے، جس زمین پر اللہ کا سجدہ کیا ہے، جس زمین پر ایمان والا ہو، ایمان والے کے سجدے ہوں، وہ جگہ قیمتی ہے۔ دین سیکھا جائے، قرآن سیکھا جائے، حدیث پاک پڑھی جائے، وہ جگہ قیمتی ہے۔ یہ قیمت اس سے لگتی ہے اعمال سے۔ دو نسبتیں اس وقت ہماری اس مجلس میں بڑی خصوصیت کیا ہے؟ ایک تو ختم قرآن کی نسبت، ختم قرآن کی نسبت۔ ہمارے 5 بچوں نے الحمدللہ آج حفظ قرآن کی تکمیل کیا ہے، آخری سبق پڑھ کے سنا ہے۔ یہ وہ نسبت ہے کہ جیسے آپ آئے ہیں اس موقع پر، اور بہت مبارک ہے، آپ کا دینی شوق بہت قابل مبارکباد ہے کہ ایسے سردی کے موسم میں، سخت سردی کے موسم میں، جبکہ کوہرا چھایا ہوا ہے، چہرے نظر نہیں آتے دور سے، قریب آئے تب آدمی پہچان میں آئے، ایسے میں آپ ماشاءاللہ اتنی تعداد میں جمع ہو گئے۔ یہ آپ کے طلب کی بات ہے، دین کی قدر کی بات ہے، دین سے تعلق کی بات ہے، دین سے محبت اور لگاؤ کی بات ہے۔ جس سے جس کو محبت اور تعلق ہوتا ہے وہی اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ سخت سردی کے موسم میں آپ آ گئے، سنا آپ نے بھی فلاں مدرسے کا جلسہ ہے، قرآن پاک کی تکمیل ہے، حدیث پاک کی کتاب مشکوٰۃ شریف کا ختم ہے، آپ آ گئے، یہ دلیل ہے کہ آپ کا تعلق دین سے مضبوط ہے، آپ کے اندر الحمدللہ دین کی طلب ہے، اور طلب پر خدا کا خاص فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ کا فیصلہ بندے کی طلب پر ہوتا ہے۔ ہم آپ کو نہیں کہہ سکتے کہ آپ اس وقت گھر سے ایسی سخت سردی کے موسم میں نکلے، جبکہ موسم کا تقاضا تھا کہ آپ لحاف اوڑھ کے گھر میں بیٹھے رہتے، موسم کا تقاضا تھا کہ آپ گھر میں انگیٹھی جلا کے بیٹھے رہتے، گرم چائے پیتے، کچن میں بیٹھتے، لیکن ایسی حالت میں آپ نکل کے آئے۔ میں نہیں بتا سکتا کہ اس پر اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ کتنی ہوئی۔ آپ کا قدم نکلا اور بظاہر نکلا اس جلسے کی طرف، لیکن اللہ کے قرب اور تعلق کی طرف یہ قدم بڑھا، اللہ سے ولایت کی طرف یہ قدم بڑھا، اللہ کی محبت کے قدم بڑھا۔ خدا نے آپ کی اعمال کے اجر و ثواب کا میٹر وہیں سے چالو کر دیا، گھر سے نکلے ہی وہیں سے چالو ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں طلب کی بڑی قدر ہے۔ اللہ کو آپ کو دین کی حقیقی سچی اور کامل طلب عطا کرتا ہے۔ طلب والا محروم نہیں رہے، محروم نہیں رہے۔ 100 میں طلب ہو اور اس میں ایک طلب والا ہو تو اس ایک طلب والے کی برکت سے وہ 100 کا بھی کام بن جاتا ہے۔ اور آپ تو ماشاءاللہ ایک پورا مجمع ہی طلب والا ہے۔ اللہ کی برکت سے ہم سب کو طلب والا بنائے اور ہم سب کا بیڑا پار لگائے۔ تو جیسے آپ جمع ہوئے نا، اسی طرح حدیث پاک کی روشنی میں، حدیث پاک کی روح سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ قرآن پاک کے ختم کی مجلس میں جیسے آپ کا مجمع جمع ہے، اس سے زیادہ فرشتوں کا مجمع جمع ہوتا ہے۔
وہاں دعا قبول ہوتی ہے، جو مانگا جائے دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اس دعا میں شرکت کے لیے، اس دعا میں آمین کہنے کے لیے، اس مجلس کی برکت کو اللہ اکبر بڑھانے کے لیے خاص مجمع فرشتوں کا اس محفل میں جمع ہوتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب ختم قرآن کی مجلس ہوتی ہے تو فرشتوں کا تعداد بن جاتا ہے، لائن لگ جاتی ہے اور جمع ہو جاتے ہیں اس دعا میں آمین کہنے کے لیے۔ یہ آپ کا آنا فرشتوں کی نقالی بھی ہے کہ آپ نے فرشتوں کی نقل اتاری، اللہ قبول فرمائے اور اس کی برکت سے عالم سے بے دینی کو ختم فرمائے، عالم سے بے دینی کو ختم فرمائے۔ میں ابھی جب بچوں کی عربی تقریر سن رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ سبحان اللہ، راجستھان کے اندر ایسی زبردست عربی تقریر، وہ بھی ایسے اس میں میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، ایسی فصیح اور نماز کے اوپر اتنی اہمیت۔ دوسرے بچے نے تقریر کی، اس کی بھی دونوں ایسے عربی لہجے میں بول رہے جیسے عرب کے خطے میں آدمی بیٹھا، عرب کے علاقے میں آدمی بیٹھا ہوا، عربی ملک کا بچہ جیسے بولتا ہے ایسے ہمارے بچے سردی کے ماحول، سردی کے موسم ایسی تقریر کریں۔ اردو کی تقریر سنی، اس وقت میرے دل میں بات آ رہی تھی اور یہ بات صحیح ہے، سوچنے کی بھی ہے کہ یہ مدارس کی برکت ہے۔ دنیا میں سب کو سب کی فکر ہے، لیکن اس زمین پر اگر اللہ کیسے راضی ہوں گے، اللہ کیسے خوش ہوں گے، اللہ کا دین کیسے چمکے گا، اللہ کا دین کیسے غالب ہوگا، حضرت سیدنا مولانا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیسے پھیلے گی، آپ سیدنا علیہ وسلم کی سنت کیسے غالب اور عام ہوگی۔ سردی کے موسم میں بھی، گرمی کے موسم میں بھی، صحت اور تندرستی اور بیماری کے موسم میں بھی، خوشی اور غمی کے موقع پر بھی اگر یہ فکر کسی کو سوال ہے اور کسی جگہ پر ہے تو وہ مدرسہ ہے، وہ مدرسہ ہے۔ سردی کے موسم میں بھی مدرسے والے بچے اور مدرسے والے پڑھانے والے لوگ، علماء اور تعاون کرنے والے حضرات، ان کی فکر ہوتی ہے، وہ جہاں اپنی چائے کی فکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں قرآن پڑھنے والے بچے ہم کو چائے کیسے ملے گی۔ وہ یہ سمجھتے ہیں وہ سنت یاد کر رہے ہیں، حدیث پاک یاد کر رہے ہیں۔ اللہ کی رحمت اتنی خاص متوجہ ہوگی اور صلی اللہ علیہ وسلم آقا مولا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اتنی خاص توجہ، مقبول توجہ ہوگی اور ہوتی ہے کہ ہم اور آپ جب انشاءاللہ پڑھ کے جائیں گے تب اندازہ ہوگا، اتنی خوشیاں بزرگ ہوتی ہے۔ یہ میری امت ہے کہ جو میری فکر کر رہی، میرے دین کی فکر کر رہی، میرے اوپر نازل ہونے والی کتاب کی فکر کر رہے۔ تو یہ مجلس آپ بہت عظمت کے ساتھ بیٹھے ہیں، ان مجلسوں میں اللہ پاک مستقبل کے بڑے بڑے فیصلے فرماتے ہیں، بڑے بڑے فیصلے آنے والے آتے ہیں، آنے کی کوئی غرض نہیں ہوتی سوائے اخلاص، سوائے اللہ کے دین کی محبت کے، ان کے قدم کی برکت سے اللہ تعالیٰ دین کے رسوخ، دین کے جماؤ اور دین کے پھیلاؤ، دو بات نہیں کرتے، دین کے جماؤ اور دین کے پھیلاؤ، ان دو چیزوں کے فیصلے اللہ ایسے ایسے جلسوں میں فرما دیتے ہیں اور اس کے لیے کسی نہ کسی کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو قبول کرتے ہیں۔ دین جمے کیسے اور دین پھیلے کیسے، یہ دونوں فیصلے اللہ مدرسوں سے اور ان جلسوں سے اللہ چلا دیتے ہیں اور بعد میں اللہ ظاہر کر دیتے ہیں۔ میں اکثر ایسے موقع پر تاریخ کا ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب بہت مالدار نہیں تھے، غریب تھے، ان کے بارے میں لکھا تھا فقیرا صالحا، فقیر تھے، پڑھتا تھے، قلیل مال، تھوڑے مال والے تھے، لیکن نیک خون تھے، صالحا، نیک انسان تھے۔ لا یأکل الا بالکسب یدیہ، وہ اپنے ہاتھ سے کمائی کر کے ہی حلال مال کھاتے تھے۔   جو جگہ کا نام ہے وہاں وہ
اونٹ بیچتے تھے، دکان کرتے تھے، اس کے تھے وہ، سادہ زندگی تھی اللہ۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ جتنے بڑے بڑے ائمہ، محدثین، فقہاء، مشائخ گزرے ہیں، ان سب کے میں سے ایک بڑی تعداد ایسی ہے جن کے والد صاحب یا والدہ، جن کے والدین ایک دم سادہ زندگی والے تھے، سمپل لائف والے تھے، بہت پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن دیندار تھے، صالح نیک تھے، حلال کمائی کرتے تھے، اسی سے کھاتے پیتے۔ یہ سب کے ساتھ ان کے بارے میں لکھا ہے حلال کمائی سے کھاتے تھے، لیکن علماء کی مجلس میں، مشائخ کی مجلس میں، محدثین و فقہاء کی مجلس میں آتے تھے اور ان کا اکرام کرتے تھے۔ آپ کا آنا یہ علماء کی مجلس میں آنا ہے، علم کی مجلس میں آئے، حدیث کی مجلس میں آپ آئے، قرآن پاک کی مجلس میں آپ آئے، یہ اسی کی نقالی ہے۔ اور جب وہ مجلس میں جاتے تھے تو دعا ہوتی تھی، مجھے یہ سنانا تھا، تو اس دعا میں وہ تو ایک دعا مانگتے تھے، یہ بڑی خاص گھڑی ہوتی ہے قبولیت دعا کی۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ آج کی دعا میں کون اللہ کا مقبول محبوب بندہ عالمی ہدایت کے لیے قبول ہو جائے، ہمارے انہی میں سے کوئی پورے عالم میں اسلام کو غالب کرنے کے لیے قبول ہو جائے۔ اللہ سب کو قبول کرے، سب کو قبول کرے۔ کون اس وقت کا مجدد بن جائے، کون اس وقت کا غزالی بنے، قاسم بنے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بنے، کس کے خاندان میں اللہ کون سا بڑا محبوب بندہ ولی پیدا کرے جو آقا مولا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو خوش کر دے۔ اس وقت پوری امت میں ہر ملک میں ایسی کی ضرورت ہے، نہیں کہہ سکتے۔ اور بڑی امید ہے اس جلسے سے، کیونکہ آپ بڑی قربانی سے آئے ہیں، بہت قربانی سے آئے ہیں۔ تو امام غزالی علیہ رحمۃ کے والد صاحب ایسے ہی تھے، خالی اس دعا میں شریک ہوتے، علماء کی مجلس میں جاتے اور دعا ہوتی تو ایک ہی دعا کرتے تھے، دعا مانگتے تھے، اللہم ارزقنی ابنا فقیہا واحدا، کہ اے اللہ مجھ کو ایک ایسا بیٹا عطا فرما جو فقیہ ہو اور دین کا واعظ نصیحت کرنے والا، دین سمجھانے والا۔ اللہ ارزقنی ابنا فقیہا واحدا، کہ اللہ ہم کو ایسا بیٹا عطا فرما جو فقیہ ہو، فقیہ دین کا سمجھ، دین کی سمجھ رکھنے والا۔ ایک فقیہ بندہ ہزار عابد پر بھاری ہے، ایک فقیہ۔ تو یہ دعا مانگتے تھے، اللہ سبحانہ عز و جل العالمین نے مجلس کی برکت سے دعا قبول کی۔ تو دعا مانگا تھا ایک اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا فرمایا دو، مانگا تھا ایک بیٹا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کیا دو بیٹے، اور دونوں اعلیٰ درجے کے فقیہ، اعلیٰ درجے کے امام، اعلیٰ درجے کے چوٹی کے ولی۔ یہ مجالس کی برکت ہے جو سادگی سے قائم ہوتی ہے اور آپ کے طلب پر قائم ہوئی ہے، آپ بہت اونچی طلب سے آئے، اس کی قدر اللہ کی۔ اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کون سا بندہ ہمارے 5 بچوں میں سے اور ہمارے ان بچوں میں سے جو 8 ہیں، ان میں سے اللہ سب کو قبول کر لے، کہ کون کتنا بڑا محدث، کتنا بڑا داعی اور امت میں امت کی عزت کو بحال کرنے والا اور آقا مولا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو خوش کرنے والا بن ہے۔ اللہ ہماری نسلوں میں پیدا ہے، اس لیے آپ دعا میں دل سے مانگیں اور اپنے لیے مانگیں، اپنی اولاد کے لیے مانگیں، اپنے خاندان کے لیے مانگیں، پوری امت کے لیے مانگیں۔ یہ ایک نسبت ہے، فرشتوں کا ہجوم ہے۔ آپ خوش بخت ہیں کہ آج ہمارے 5 بچے حافظ ہوئے، تو یہ کہنے کے تو 5 بچے حافظ ہوئے ہیں، لیکن حقیقت میں حضرت سیدنا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے لے کر، صحابہ سے لے کر، تابعین سے لے کر، تبع تابعین سے لے کر، بعد کے زمانے تک، جو اس وقت سے لے کر آج تک قرآن کے حفاظ کی ایک لڑی تیار ہوئی ہے، ایک سلسلہ چلا ہے، اس مقدس
مقدس سلسلے میں آپ کے اس مدرسے سے، آپ کی اس بستی سے بھی 5 سلسلے، 5 تعداد جڑ گئی ہیں، اور یہ 5 معجزے تیار ہوئے ہیں یہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ان ہمارے بچوں کا حافظ ہونا صرف حافظ، ان کا حافظ ہونا نہیں ہے، بلکہ یہ 5 کے 5 بچے حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور سچائی کی دلیل بنے۔ تو آج آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 معجزے تیار کیے کہ اگر کسی کو دیکھنا ہے کہ اسلام حق ہے، سیدنا حضرت سیدنا مولانا سیدنا فخر العالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہیں اور آخری نبی ہیں، قیامت تک کے لیے ہیں، قرآن سچا ہے، اس کا معجزہ دیکھنا ہے تو یہ 5 بچوں کو دیکھیں۔ ہر حافظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ایک معجزہ ہوتا ہے، وہ دلیل ہوتا ہے کہ نبی برحق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ خاتم النبیین ہیں اور یہ قرآن سچ ہے، کیونکہ اس بچے کے اندر اللہ کی قدرت بول رہی ہے، بچے کے اندر قرآن کی آیت کی ایک نشانی ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کیا ہے، تو ہے تم میں سے کوئی جو یاد کرے۔ تو یہ 5 بچوں کا حافظ ہونا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ کی سچائی ہے۔ یہ قرآن کی آیت بول رہی ہے کہ اگر دیکھنا ہے کہ اللہ نے کیسے آسان کیا تو تم کو دیکھو۔ اس وقت کے زمانے میں جبکہ ہر طرف سے بہکاؤ کی چیزیں ہیں، موبائل اپنی طرف کھینچ رہی ہے، ٹی وی اپنی طرف کھینچ رہی ہے، گانے اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، گمراہ کن فتنے اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، بے حیائیاں اپنی طرف کھینچ رہی ہیں، بے پردگی اپنی طرف کھینچ رہی ہے، نعوذ باللہ کفر و خباثت، شرک کی گندگیاں پھیلتی جا رہی ہیں۔ ایسے موقع میں، ایسے حالات میں، سخت ترین حالات میں، ایک ایسے اس راجستھان کے علاقے میں اور ہندوستان کے ایسے علاقے میں ان بچوں کا حافظ قرآن ہو جانا، یہ دلیل ہے کہ یہ قرآن کی طرف کھینچ کر آئے، یہ دلیل ہے کہ ان کو قرآن نے کھینچا ہے، یہ دلیل ہے کہ ان کو نبوت محمدیہ نے کھینچا ہے، یہ دلیل ہے کہ اللہ پاک دکھانا چاہتے ہیں کہ اس صدی میں بھی میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا معجزہ ہم نے باقی رکھا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ باقی رکھا ہے۔ تو یہ امت کے حفاظ میں یہ 5 معجزوں کا آج اضافہ ہوا ہے۔ اللہ قبول کرے اس کو اور ہمیں آپ کو توفیق دے۔ میں نے ایک جگہ یہ واقعہ سنایا تھا اور یہ ہے کہ قرآن کا حفظ کر لینا یہ اسلام کی صداقت کی دلیل ہے، سچائی کی دلیل، ورنہ آج کسی زمانے میں مشکل ہی ممکن نہیں کہ ایسا کوئی کر سکے۔ میں 2 واقعے اس پر سناتا ہوں۔ اس مجلس کی 2 نسبتیں ہیں، ایک تو قرآن سے بھی نسبت ہے اور دوسرے حدیث پاک سے بھی، اور ہماری آپ کی ہدایت کے لیے 2 ہی چیز ہے، کتاب ہے اور سنت ہے، قرآن پاک ہے اور حدیث پاک ہے، دونوں نسبتیں یہاں اور جمع ہیں۔ تو بہار کے اندر یہ واقعہ پیش آیا تھا، حضرت قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑے عظیم اکابر میں سے اسلام کا ترجمان ہے، قوانین اسلامیہ کی حجت اور اس کی فطرت سے قربت، حقانیت کا اگر صحیح معنوں میں وکیل کوئی تھا تو قاضی صاحب بہت بڑی شخصیت تھی رحمہ اللہ۔ بہار کے اندر ایک بچہ حافظ قرآن ہوا تھا، اس کو عمر 10 سال سے کم تھی، وہ ایسے بیٹھے بیٹھے کھیلتا رہتا تھا۔ کے تعلق کی بات ہے، یہ قرآن کی خوشی میں جلسہ، یہ مطلوب ہے، مقصود ہے، اس پر اظہار خوشی۔ قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے
وہ چھوٹے سے بچے کو خوش ہو کر کے حضرت کا جو قصیدہ تھا خاص وہ اس کو دستار کے طور پر باندھ دیا، ایک ہی تھا باندھ دیا. اور اس وقت قاضی صاحب نے مجمع میں اعلان کیا تھا، یہ بہت پرانی بات ہو گئی، 25 سال سے زیادہ ہو گئی، اس وقت کی بات ہے. قاضی صاحب نے کہا تھا کہ میں دنیا کے لوگوں سے، زمین پر چلنے والے انسانوں سے سب سے کہتا ہوں کہ اس چھوٹے سے بچے کو جس کے سینے میں قرآن پاک کے 30 پارے محفوظ ہیں الحمدللہ، اس کو دیکھ کر آج دنیا کے لوگوں کو اسلام قبول کر لینا چاہیے، اسلام قبول کر لینا چاہیے. یہ فرمایا، یہ اسلام کی دلیل ہے، اسلام سچا مذہب ہے، قرآن حق ہے، نبوت محمدیہ حق ہے، ورنہ اتنا چھوٹا سا بچہ حافظ نہیں ہو سکتا. کوئی چھوٹا سا مضمون دیجیے یاد کرنے کے لیے تو 8 سال کا بچہ نہیں یاد کرے گا. کوئی پوئم دیجیے تو رٹنے میں پتہ نہیں کتنا بھاگتا ہے وہ. لیکن پورا قرآن پاک یہ صرف اور صرف نبوت محمدیہ کا پڑھتا ہے، اور امت محمدیہ کی صلاحیت ہے، وفاداری ہے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی وفاداری کیا کہ اپنے بچوں کو بھی الحمدللہ اس پر لگا دیا، اپنے بچوں کو اس پر لگایا. کہا کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ لوگوں کو اس بچے کو دیکھ کر اسلام قبول کر لینا چاہیے. کوئی دلیل نہیں اگر ملے تو صرف یہی دلیل کافی ہے کہ نبوت محمدیہ پر حق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں اور قرآن حق ہے. بچے کو قرآن بہت کیا تھا، میں نے بھی اس سے پوچھا تھا، آیتیں کاٹ کاٹ کے پوچھی تھی اور فٹ 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 پڑھ دیتا تھا. ماشاءاللہ پھر وہ حافظ عالم بھی بنا، دیوبند سے فارغ ہوا. تو یہ عظیم خوشی کا موقع کہ آج ہماری زندگی کے اعمال نامے کی ڈائری میں فرشتے نوٹ کر رہے ہیں. آپ کا یہاں آنا بہت مبارک، حاضری قبول فرمایا گا اور قرآن کی برکت ہم کو آپ عطا فرمائے. ان بچوں کی کامیابی کے لیے، ان بچوں کی بقا تحفظ کے لیے اور دین کے لیے اور قبول ہو جائیں، آپ دعا کریں اور اپنے بچوں کے لیے فکر کریں، امت کے لیے فکر کریں. آج یہاں جلسہ ہوا ہے اور پتہ نہیں امت میں آج کی تاریخ میں کہاں کہاں کتنے جلسے ہوئے ہوں گے اور کتنے ختم قرآن میں ہوں گے، کتنے بچے حافظ ہوئے ہوں گے. یہ تو بیان سے باہر ہے. آج کی تاریخ میں کتنے حافظ ہوئے ہوں گے. یہ امت کی وفاداری ہے اور الحمدللہ یہ امت وفادار ہے، یہ امت وفادار ہے. اور آج اسی وفاداری کا مجھ سے آپ سے پھر سے سوال ہے کہ یہ وفاداری بڑھنا ہے، گھٹنا نہیں ہے. اس وفاداری کو بڑھانا ہے جیسے صحابہ نے بڑھایا، صحابہ نے بڑھایا. امت کی وفاداری بڑھے گھٹے نہیں. یہ جلسوں میں ہم آپ اس لیے آتے ہیں کہ یہاں دین کے تقاضے اور دین کے احوال سن کے اور وفاداری بڑھائے. پہلے سے نیا ارادہ لے کے چلے. میں اکثر ایسے مجلسوں میں چونکہ اللہ کی خاص رحمت متوجہ ہوتی ہے، کچھ ارادے کرایا کرتا ہوں، وہی ارادے آپ سے بھی کراتا ہوں. آپ بتائیں کون ہے جو اپنے بچے کو حافظ بنانے، اپنے پوتے کو حافظ بنانے کا ارادہ کرتا ہے؟ کھڑے ہو کے بتاؤ، کھڑے ہو کے بتاؤ، کھڑے ہو کے بتاؤ. او ماشاءاللہ، کھڑے ہو. اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے. بچہ نہ ہو تو پوتا ہے، وہ نواسا ہے، ماشاءاللہ ایک پورا مجمع ہی کھڑا ہو گیا. اللہ سب کو قبول فرمائے. عالم بنانے کے لیے ادارے کرنا صحیح ماشاءاللہ. یہی سے آپ کی خصوصیت ہے. راجستھان بڑا زبردست علاقہ ہے، خواجہ خاجگان کا علاقہ ہے جن کو فاتح ہند کہا گیا ہے. خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو فاتح ہند کہا گیا ہے. اصل فاتح ہند وہ ہے. تو ظاہر ہے حضرت نے اس کو ایسی تھوڑے اختیار کیا تھا، اس تو خصوصیت ہے زمین بڑی زرخیز ہے. میں عربی کی تقریر سن کے اردو سوچ میں لگ گیا تھا کہ یہ تقریر تو ہم لوگ وہاں سنتے ہیں ایسی، اور یہاں بھی ماشاءاللہ. تو ایک تو ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے، اللہ کی رحمت کتنی متوجہ ہوگی کہ آپ نے ارادے کیے. ہمارے حضرت استاد مولانا سجاد صاحب دعوت بتاتے ہیں، یہ واقعہ بہت بتاتے ہیں. لکھنؤ ندوے میں کوئی باہر انگریزوں کا کوئی ٹیم آئی تھی اور وہ مدرسہ دکھانا تھا اس کو.
تو حضرت مسلمان پڑھاتے تھے مدرسے کے ہمارے بڑوں نے حضرت مولانا کی انگلش بہت اچھی ہے، تو کہاں جا کے آپ بھی وہ گھماؤ اور سب بتاؤ، تو وہ پورا وقت لے کر حضرت گھما رہے تھے، چلتے چلتے مسجد کے پاس سے پہنچے تو وہاں ایک کلاس اس وقت مسجد میں چلتی تھی، سب بچے پڑھتے تھے، وہ چھوٹے چھوٹے بچے پڑھنا جھوم کے پڑھ رہے تھے، آواز سے پڑھ رہے تھے، تو حضرت وہاں کھڑے ہو گئے، مسجد کے باہر سے انہوں نے سب بتایا کہ ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے بچے چھوٹی عمر سے یہ کر رہے ہیں، اور ہماری جو مذہبی کتاب قرآن پاک اس کو یاد کرتے ہیں اور زبانی یاد کرتے ہیں، یہ سب بتایا۔ تو اس مجلس میں ایک عورت بھی تھی، انگریز اور خاتون بھی تھی، وہ بھی سن رہی تھی، اور وہ ایسے موقع پر زیادہ دھیان دے سکتی ہے، تو جیسے حضرت مولانا نے تعارف کرایا تو وہ عورت کیا بولتی ہے پھٹ سے کہ او ہو اب سمجھے ہم، یہ جملہ اب سمجھے ہم سب چونک گئے۔ حضرت فرمانے کہ کیا سمجھے بھائی؟ تو بولتے نتھنگ، چلو کچھ نہیں ہے، بتاؤ کیا سمجھے؟ آپ نے خاص اسٹائل سے کہہ رہی تو آپ سمجھے؟ اب اس عورت نے جو جملہ کہا وہ ہمیں آپ کو سوچنا ہے، کہا کہ ہمیں یہاں ایک سوال کا جواب ملا، سوال کیا کہ ہم اتنے دن سے اسلام کے خلاف کوشش کر رہے ہیں، اسلام کو ختم کر رہے ہیں، لیکن جب ہم سالانہ سروے کرتے ہیں تو ہم ناکام نظر آتے ہیں کہ ہم اسلام کو نعوذ باللہ ختم کرنا چاہتے ہیں، مگر رزلٹ الٹا نکلتا ہے کہ اسلام اور بڑھتا جا رہا ہے۔ تو اس کا جواب ہم ڈھونڈ رہے تھے، کیا بات ہے، کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس سوال کا جواب یہاں ملا، تاکہ وہ جواب یہ ملا کہ ہم اسلام کو ختم نہیں کر سکتے، کہا کہ جس قوم کے اور جس امت کے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے دھرم کے بارے میں اتنے وفادار ہوں، ان کے ماں باپ اتنے وفادار ہوں دھرم کے ساتھ کہ وہ اپنے بچوں کو اپنی دھارمک کتاب یاد کرا رہے ہیں، تو اس دھرم اور مذہب کو کوئی آدمی نہیں ختم کر سکتا۔ جس دھرم کے ماننے والے بچے اپنے مذہب سے اتنا تعلق رکھتے ہیں کہ اس کو یاد کر لیتے تو اس کو کوئی نہیں ختم کر سکتا، سینے سے کوئی نہیں نکل سکتا، تو کہا وہ ہم کو جواب مل گیا کہ ہم ختم نہیں کر سکتے۔ یہ ہے مدرسہ۔ تو یہ دیکھنے میں صرف ایک مدرسہ نہیں ہے، یہ مدرسہ جڑا ہے صوفہ نبوی سے، یہ دیکھنے میں ایک گاؤں نہیں ہے، جس گاؤں میں مدرسہ ہے، جس علاقے میں مدرسہ ہے، اس کی نسبت وہاں لگی ہے، سرکار سے لگی ہے، دربار عالی سے لگی ہے، صفہ سے لگی ہے، صفہ سے لگی ہے، اس کی شاخ ہے یہ مدرسہ۔ اور جتنا مدرسہ ہے، جتنا مکتب ہے، جتنی خانقاہیں ہیں، وہ سب صفہ کی شاخ، سب صفہ کی شاخ۔ جب اعمال پیش ہوتے ہیں تو وہاں سے دربار سے دعائیں ملتی ہیں، وہاں سے قبولیت کی دعا ہوتی ہے، وہاں سے توجہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت برستی ہے۔ آپ کو مبارک ہو آپ کا یہ جلسہ، کہ یہ جلسہ ہماری جو ہدایت کی دو ضامن چیزیں ہیں، ایک ہے کتاب اور دوسری ہے سنت، یعنی حدیث سے بات، وہ دونوں نسبت اور تعلق اس جلسے میں۔ آپ نے ایک قرآن کی وجہ سے ماشاءاللہ آپ نے ارادے کیے، اللہ قبول فرمائے۔ جب تک ہم دو چیزوں سے جڑے رہیں گے، قرآن پاک سے اور سنت سے، حدیث پاک سے، ہم کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ حدیث پاک تو خاص تعلق ہے، حدیث پاک عشق ہے، ہمارے عشق کی علامت ہے، ہمارے محبت کی علامت ہے۔ حدیث پاک گمراہی سے حفاظت کا ذریعہ ہے، گمراہی سے حفاظت کا ذریعہ ہے، ہدایت کا چشمہ ہے۔ ہم ان بچوں سے دعا بھی کرتے ہیں، امید بھی لگاتے ہیں، ایک بچوں سے کہیں گے آئندہ آپ حفظ قرآن کے ساتھ حفظ حدیث بھی کرنا انشاءاللہ، حافظ الحدیث بھی کرنا انشاءاللہ،
بخاری شریف پورا یاد کریں گے، مسلم شریف پورا یاد کریں گے انشاءاللہ۔ اور اس صوبے نے دیا ہے، بہت دیا ہے۔ اس صوبے کی جو علماء کی خدمات ہیں، سب سے بڑا اس صوبہ کا تو یہی ہے راجستھان میں کہ خواجہ خاجان فاتح علم جیسی شخصیت کے لیے یہاں تھے۔ اگر یہی بیٹھ کیا جائے تو خبر بھی نہیں آتی ہے، جبکہ اور علماء محدثین ابھی باقی ہیں۔ تو حدیث سے تعلق ہم لوگ کا لازمی ہونا چاہیے۔ ہم اپنے بچوں کو حفظ حدیث مدرسوں میں ابھی ہونا چاہیے۔ امام راضی حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں آتا ہے کہ حضرت 10 کی عمر 10 سال سے کم تھی، تبھی وہ ایک پرچی پہ حدیث پاک لکھ لیتے تھے اور جیب میں لے کے بازار سے نکلتے تھے۔ حضرت 10 سال سے عمر کم تھی تب، تو کان میں انگلی ایسے ڈال لیتے تھے ایسے، اور بند کر کے کان بند کر کے بازار سے گزرتے تھے۔ بہت بڑے محدث ہیں علامہ ابن جوزی، بہت بڑے محدث اور بڑے عالم ہیں، متقن ہیں، ثقہ ہیں، بہت کتابیں لکھی ہیں، تفسیر میں لکھی ہے، حدیث پاک میں لکھی ہے، سیرت میں لکھی ہے، اتنے بڑے عالم۔ تو کسی نے پوچھا حضرت آپ بازار سے گزرتے ہو تو ایسے کان میں انگلی ایسے کیوں ڈالتے؟ تو کہا دیکھو اس وقت میری حالت یہ تھی کہ میرے کان میں کوئی چیز نہیں پڑ جائے، ایک بار خالی کوئی تو یاد ہو جاتی، اس لیے میں بازار سے گزرتا تھا تو اپنے کان کو بچاتا تھا، اس میں کوئی غلط بات نہ پڑے، کوئی گانا نہ آئے، بند کر لیتا تھا، کیونکہ اگر ایک بار بغیر چاہے بھی سن لیا تو یاد ہو جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں اس لیے میں نے کان کو بند کیا اور اس کو بچایا حدیث کے لیے، کہ حدیث سنوں گا، حدیث پاک سنوں گا، حدیث پاک یاد کروں گا۔ تو وہ جاتے تھے حضرت دجلہ کے کنارے اور جا کر وہ اکیلے میں گھومتے تھے اسی، اور وہی جو حدیث پاک لکھتے تھے نا وہ اسی کو رٹ کے یاد کرتے تھے۔ تو ہمارا مسئلہ ہے ہم اس مجلس سے یہ ارادے لے کے چلیں کہ ہم اپنے بچوں کو حافظ القرآن بنائیں، حافظ الحدیث بنائیں۔ پھر دیکھو خدا کے فضل سے کوئی بعید نہیں ہے کہ پھر کوئی، اور بعید نہیں یقین ہے کہ وہ لہر پھر شروع ہوگی جس کا انتظار ہے، وہ لہر پھر شروع ہوگی جس کا انتظار ہے۔ اس صوبے کی بہت سی خصوصیات ہیں، اس میں ایک تو آپ کی سادگی اور طلب، یہ بہت قابل قدر چیز ہے، اس پر اللہ بڑے فیصلے کرتے ہیں۔ ہمت، حوصلہ، اس پر اللہ خوب نوازتے ہیں، حدیث پاک۔ اور پھر یہ جو کتاب آج پڑھی گئی یہ مشکات شریف ہے، اس کا نام مشکات المصابیح ہے۔ مشکات کے معنی بھی، مصابیح کے معنی چراغ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ جب حضرت صاحب کتاب، صاحب مشکات کا تذکرہ آتا ہے، اس کتاب کا تذکرہ آتا ہے، تو 3 باتیں ضرور ذکر کرنی پڑتی ہیں۔ ایک تو صاحب مشکات، اسی طرح المصابیح جب ذکر کیا تو یہ مصابیح سے اس کے لکھنے والے کون؟ بغوی، علامہ بغوی، مصابیح السنہ لکھی۔ پھر اس کے ساتھ یہ آخری حدیث، کتنے بڑے بڑے عالم تھے، یہ امت کی خصوصیت اور صلاحیت ہے۔ اور ہم آپ سے یہی درخواست کریں گے آج کی اس مجلس میں اسی صلاحیت کو دوبارہ پیدا کر کے اور وہی حوصلہ لے کے اٹھنا ہے، وہی نیا حوصلہ۔ یہ مشکات المصابیح کتاب مدرسے میں جو حدیث پاک کی 6 بڑی بڑی کتابیں ہیں جس کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے، جو دورے میں پڑھائی جاتی ہے آخری کلاس میں، اور اس کو پڑھنے کے بعد حدیث پاک کے پڑھنے کی سند دی جاتی ہے، اس سے پہلے یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے عام طور سے۔
اسی لیے اس کو کئی موقوف علیہ بھی کہتے ہیں. وہ کتاب بھی آج اس مجلس میں پوری ہو رہی ہے اور اس کی برکت الگ ہے. ختم حدیث اور ختم قرآن دونوں نسبت آپ کو حاصل ہے اور دونوں کی مقبولیت ہے. قرآن وحی متلو ہے. وحی کی دو قسمیں آپ ہمارے علماء نے بیان کی ہے. ایک وحی جو حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری تو قرآن ہے, اس کا بھی تکمیل یہاں ہوئی. اور دوسری وحی غیر متلو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو وحی غیر متلو کہا جاتا ہے, اس کی بھی ایک بڑی کتاب کی آج یہاں تکمیل ہو رہی ہے. تو دونوں طرف سے آپ یہاں ماشاءاللہ مبارکبادی کے آج اردو زبان میں جیسے کہتے ہیں دونوں ہاتھ میں لڈو, دونوں ہاتھ میں لڈو ہے, بلکہ ہاتھ میں نہیں جیب میں بھی لڈو ہے. اتنی بڑی برکت کی چیز ہے. حدیث پاک ہے کتنی اہم, آپ ایک بات یاد رکھیں, تاریخ کی روشنی میں بات کہی جاتی ہے کہ دنیا میں جتنے باطل فرقے پیدا ہوئے, جتنے باطل فرقے پیدا ہوئے اور پیدا ہو رہے ہیں, وہ سب پہلے حدیث پاک کا انکار کرتے ہیں, پہلے حدیث پاک کا انکار کرتے ہیں اور پھر انکار کر کے باطل ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ حدیث پاک ہی ایسی کتاب ہے جو انسان کی زندگی کے ہر موڑ پہ رہنمائی کرتی ہے. ہر موڑ پہ شادی کیسے کرنا تو حدیث پاک سے ثابت ہو, نماز کیسے پڑھنا حدیث پاک سے, حج کیسے کرنا حدیث پاک سے, اخلاق کیسے ہو حدیث پاک سے, فکر کیسے ہونی چاہیے, اللہ کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے, اللہ کی ذات و صفات کا علم کیسے ہوگا, اس سب کی تفصیل حدیث پاک سے. مسائل کہاں سے نکلے حدیث پاک سے, اخلاقیات تصوف کا پورا علم حدیث پاک سے. سچ کیا ہے, جھوٹ کیا ہے, غیبت کیا ہے, چغلخوری کیا ہے, حرام کیا ہے, حلال کیا ہے. بقول ایک شخص سے انسان اگر ساتویں آسمان پر بھی پہنچ جائے تو اس کے آگے کیا ہے وہ بھی حدیث پاک سے معلوم. اس لیے ہر باطل آدمی اپنے لیے حدیث پاک کو رکاوٹ سمجھتا ہے, اس لیے نعوذ باللہ حدیث پاک کا انکار کر دیتا ہے, پھر وہ باطل پھر گمراہ ہو جاتا ہے. تو ہمیں قرآن پاک کے ساتھ ساتھ حدیث پاک کو مضبوطی سے پکڑنا ہے. یہ مشکات شریف اتنی مقبول اور محبوب کتاب ہے کہ اس کو صحاح ستہ کا مقدمہ مانا جاتا ہے. اس ایک کتاب کے پڑھنے کے بعد پوری 6 کتابیں جو حدیث پاک کی پڑھی ہیں اور ان کے علاوہ پلس اور دوسری کتابیں ان سب سے واقفیت ہوتی ہے. یہ کتاب ہے کتنی عمدہ. یہ کتاب لکھی گئی ہے, ایک کتاب میں نے کہا کہ 3 تذکرے ضروری ہوتے ہیں. ایک تو علامہ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ جو اس کتاب کے مصنف مؤلف ہیں, انہوں نے کتاب لکھی ہے. امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو مصابیح السنہ ہے اس کی تکملے اور اسی کی تہذیب و ترتیب کو سامنے رکھ کر یہ کتاب لکھی گئی. کتاب لکھی گئی استاد کے مشورے سے. کتنا قیمتی تعلق تھا استاد اور شاگرد سے. یہ تعلق ہمارے آپ کے لیے ضروری ہے. دنیا میں 2 بڑی یہ واقعے بڑے اہمیت کے حامل ہیں. سب سے مقبول کتاب حدیث پاک کی بخاری شریف, قرآن پاک کے بعد سب سے مقبول کتاب بخاری شریف. وہ کتاب امام بخاری رحمۃ اللہ نے لکھی اور وہ بھی اپنے استاد کے مشورے سے لکھی, استاد کے کہنے پر لکھی. کتنا تعلق تھا کہ استاد کی ایک بار کے کہہ دینے پر امام بخاری رحمۃ اللہ کی بڑی کتاب لکھی. اللہ نے کیسی قبولیت دی. اسی طرح مشکات شریف کا معاملہ ہے کہ مشکات شریف صاحب مشکات کے استاد علامہ طیبی علیہ رحمۃ نے خالی کہا تھا, مشورہ دیا تھا کہ ایسی کتاب تم لکھو, مصابیح السنہ کو سامنے رکھ کے اس پر تھوڑا کام کر کے تمہیں کتاب لکھو. اس کا تکملہ کیا تعلق تھا کہ ایک مشورے کو قبول کر کے اتنی بڑی کتاب لکھی اور اتنی بڑی کتاب لکھی. اس کی قبولی جب لکھ کے پیش کیا اپنے استاد علامہ طیبی کو تو استاد اتنے خوش ہو گئے کہ شاگرد کی کتاب کی شرح استاد نے لکھی. شاگرد کی کتاب اور سارے استاد اتنی اہم کتاب ہے جن کی علامہ بغوی علیہ رحمہ اس کتاب کی نسبت جس کتاب سے ہے اس کے مصنف کا حال یہ تھا, اتنے مقبول تھے علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ, ان کا لقب محی السنہ ہے. ان کے محی السنہ کے بارے میں آتا ہے وہ کتنے بڑے محدث تھے. جب انہوں نے اپنی کتاب لکھی شرح السنہ
تو خواب میں ان کو زیارت ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سیدنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو خوشخبری سنائی. جو کتاب آج ختم ہو رہی نا، اس کتاب کا تعلق ایسی بڑی کتاب کے مصنف سے ہے. اس کے مصنف تو علامہ تبریزی ہیں، اس کے مالک، لیکن انہوں نے جس کتاب کو سامنے رکھ کے یہ کتاب لکھی، اس کتاب کا تکملہ لکھا، اس مؤلف کا مقام کیسا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہیں ویسی ہی سدا زندہ رکھے جیسے تو نے میری سنت کا احیاء کیا ہے. سنت کو لکھ کے، حدیث کو لکھ کے تو نے میری سنت کو زندہ کیا، تو اللہ تم کو بھی زندہ رکھے. آج میں دیکھ لو علامہ بغوی علیہ الرحمہ کب انتقال کر گئے، اور علامہ بغوی کی کتاب پر حضرت علامہ تیمی نے، علامہ تبریزی، خطیب تبریزی نے کتاب لکھی، تو وہ بھی زندہ ہے، یہ بھی زندہ ہے. آج تک ان کے نام زندہ، ان کا کام زندہ. کئی 100 سال گزر گئے اور اس کے بعد اسی محبت کے ساتھ کام باقی. اور یہ ایسی ہی مقبول ہے. کوئی مدرسہ خالی نہیں ہوگا جہاں مشکات شریف نہیں پڑھے جاتے. بخاری شریف سے پہلے مشکات شریف پڑھتے ہی ہیں. ایسی کتنی مقبول تھی، کتنی مقبول تھی. تو اس لیے آج کی اس مجلس کو بڑی خصوصیت حاصل ہے الحمدللہ کہ اتنی بڑی کتاب کی تکمیل ہونے جا رہی. اس کی برکت بھی اللہ ہم کو آپ کو عطا ہوتا ہے. یہ کب ایسا ہوتا ہے کہ دونوں طرح کا اجتماع جلسوں میں ہو جائے. آپ محترم صاحب کو میں بہت مبارکبادی دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ دونوں نسبتیں یہاں جمع کر دی، قرآن پاک کے ختم کی بھی اور حدیث پاک کی تکمیل کی بھی. آخری حدیث یہاں پڑھی گئی. جس مصنف کے لیے مؤلف کی لکھی کتاب ہے بڑے مقبول تھے، بہت مقبول. علامہ تیمی کے بارے میں، علامہ تیمی نے حضرت کے بارے میں صاحب کتاب علامہ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہیں، شاگرد کے بارے میں جو جملہ لکھا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنے بڑے علامہ تھے. ان کے بارے میں اللہ اکبر قطب 2 جملے لکھے ہوئے ہیں علماء نے لکھا ہے. ایک تو قطب العلماء کا اور ایک جملہ قطب الصلحاء کا. ولی کامل تھے اور قطب تھے، مرکز سے علماء کے، مرکز سے صلحاء کے. مقدم تھے، زیادہ شہرہ نہیں تھا، لیکن اخلاص اتنا کہ اپنا شہرہ نہیں کیا. اگر اللہ نے ایسا قبول کیا کہ دیکھ لو جو اللہ کے لیے مرتا ہے نا اللہ اس کو زندہ کر دیتے ہیں، زندہ رکھتے ہیں، چرچا ہمیشہ ہوتا ہے. تو آج کی اس مجلس کا سبق یہ ہے کہ ہم اپنے اندر اخلاص کا سبق لے کر جائیں. ہم اخلاص سے کام کریں، جو کام بھی کریں اخلاص سے کریں. جیسے خطیب تبریزی رحمۃ اللہ نے اخلاص سے کیا تو ان کا بہت لمبا چرچا نہیں، تذکرہ نہیں ملتا، لیکن علماء نے ان کے بارے میں ان کا چرچا نہ ہونا یہ نقص کی دلیل نہیں ہے، بلکہ جو چیز جتنی بڑی ہوتی ہے نا اس کو چھپا ہی دیا جاتا ہے. جب وہ مثال دیا ہے کتاب میں جیسے شب قدر کتنی اہم ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو چھپا دیا. تو اسی طرح ان کے اخلاص کی برکت، مقبولیت کی برکت خدا نے چھپا دیا ہے. تو اخلاص کریں گے اللہ کے لیے، حافظ بنائیں گے اللہ کے لیے، عالم بنائیں گے اللہ کے لیے، حافظ بنیں گے اللہ کے لیے، عالم بنیں گے اللہ کے لیے. اللہ چمکائیں گے. جو اپنے کو مٹاتا ہے اللہ اس کو بڑھاتے ہیں، دلوں میں محبت ڈال دیتے ہیں. ایک تو میرے بھائی اور بزرگ دوستو آج کی اس مجلس کا حدیث پاک کا سبق اخلاص ہے. کہ اخلاص اپنے اندر ہمارا پیدا کرے. اخلاص والا کبھی ہارتا نہیں ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ مخلص کبھی ہارتا نہیں ہے. دیکھنے میں کبھی ایسا لگتا ہے کہ ہار جائے گا لیکن ہارتا نہیں ہے. مخلص جیتتا ہے. بدائی لگتا ہے کہ لگ جائے گا لیکن غیب سے فوراً نظر آ جاتی ہے اور اس کی گالی نکل جاتی ہے، اللہ پاک بتا دیتے ہیں. تو مخلص کبھی ہارتا نہیں. اس لیے اخلاص پیدا کریں. ہمارا اخلاص والے کو کوئی مٹا نہیں سکتا. اللہ کے لیے کوئی کام کرے اللہ اس کو باقی رکھتے ہیں، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. ہم اس ملک میں اور جہاں بھی رہیں اللہ کے لیے دین حق پر قائم رہیں، اللہ کے لیے دین حق کو مضبوطی سے پکڑیں، اللہ کے لیے دین حق کی خدمت کریں. اللہ ہم کو بھی باقی رکھیں گے، ہماری خدمت کو بھی باقی رکھیں گے اور اللہ پاک باطل کو ختم بھی کر دیں. مخلص کی حفاظت خدا تعالیٰ خود ڈائریکٹ کر دے. مخلص کی حفاظت اللہ پاک خود ڈائریکٹ کر دے. مخلص کی حفاظت اللہ پاک خود ڈائریکٹ کر دے. بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہے. جس وقت یہ کتاب لکھی گئی
اس وقت شاید علامہ تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں بھی نہیں ہوگا کہ یہ کتاب اتنے زمانے تک اور یہاں پر ہندوستان میں پڑھی جائے گی، لیکن ان کا اخلاص دیکھو، یہ راجستھان کا علاقہ اور یہاں اس مدرسے میں الحمدللہ عظمت محبت قلم کے ساتھ یہ کتاب ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، ہمارا پڑھ رہے ہیں۔ تو ایک سبق تو یہ ہے کہ میرے بھائی بزرگوں دوستوں، اخلاص پیدا کریں۔ آپ کا آنا یہ خود اخلاص کی دلیل ہے، اخلاص کی وجہ سے آپ آئے ہیں، ایک تو یہ، اور دوسری یہ میرے بھائی بزرگوں دوستوں کہ وفائے محمدی پیدا کریں۔ سیدنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی سے محبت وفا پیدا کریں، وفاداری نہیں، وفاداری کس سے؟ وفاداری محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، وفاداری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، وفاداری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، وفاداری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، وفاداری اہل سیدنا مولانا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے۔ عشق و محبت میں ہم حدیث یاد کرائیں، حدیث پڑھائیں، اپنے گھر میں فضائل کی تعلیم کریں، حدیث پاک کی جو تعلیم ہے اس کو کریں، وہ محبت کی دلیل ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے حفظ یا حدیث یاد کریں، قرآن پاک یاد کر لیا، اب حدیث پاک یاد، یہ امت کا حق ہے، امت پر حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جو حدیث پڑھی گئی ہے آخری حدیث، اور اس میں امت کی اسی خصوصیت کو بیان کیا گیا، امت کی وفاداری کو بیان کیا گیا۔ اس کتاب میں جو آخری باب صحابہ کتاب نے قائم کیا ہے، ثواب حاضر امت کا، اس امت کا ثواب، یہ خصوصیت کے لیے اس امت کا مقام کیا ہے، اس امت کی خصوصیت کیا ہے، اس امت کا اللہ کے رتبہ کیا ہے، سب سے ہائی فائی قوم اگر کوئی ہے تو امت مسلمہ۔ تو اسی لیے یہ بتایا امام تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے، صحابہ مشکات الرحمہ نے اس حدیث میں آخری بات جو قائم کیا، اس امت کو فضیلت بتانے کے لیے، امت کا کام بتانے کے لیے اور امت کا مقام بتانے کے لیے۔ دو کام ہے، ہمارا آپ کا کام کیا ہے اور ہمارا آپ کا مقام کیا ہے، اور تیسری بات مقام کے بعد انعام کیا ہے۔ یہ تین باتیں بتائی، امت کا کام، امت کا مقام اور امت کا انعام۔ یہ تینوں سبق لے کے چلنا ہے یہاں سے۔ تو فرمایا ہم آئے ہیں بعد میں، یہ مقام ہے، آئے ہیں بعد میں اور جائیں گے جنت میں سب سے پہلے، یہ مقام ہو گیا۔ آئے ہیں بعد میں اور جائیں گے جنت میں سب سے پہلے، یہ مقام ہو گیا۔ عمل کریں گے ہم تھوڑا سا اور اجر ملے گا ہم کو پہلی قوموں سے بہت زیادہ۔ آپ سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کو امت کو شرف قدر ملی، ہم کو آپ کو شرف قدر ملی، پچھلی قوم کو نہیں ملی۔ یہ مقام ہے، یہ بدلہ ہے، انعام ہے۔ کیا ہے وہ؟ دیکھو جو پہلی حدیث پڑھی ہمارے بھائی نے، سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایتیں فرماتے ہیں ان سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج سیدنا مولانا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میری امت سے معاف کر دیا ہے، تجاوز درگزر کیا ہے خطا سے اور نسیان سے اور ان باتوں سے جس پر اس امت کو مجبور کیا ہے۔ یہ امت کا مقام ہے۔ اگر امت سے کوئی غلطی ہو گئی تو غلطی کو اللہ نے معاف کر دیا ہے، بھول میں کوئی کام کر دیا تو اللہ نے معاف کر دیا ہے، اور کسی گناہ پر اگر اس امت کو مجبور کیا گیا، چاہتی نہیں ہے لیکن زبردستی مجبور کیا گیا، تو اللہ اس گناہ میں اس امت کی پکڑ نہیں کرے گی۔ یہ امت کا مقام ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کو پکڑ لے، نعوذ باللہ اللہ بچائے، اگر کافر لوگ پکڑ لیں زبردستی اور دبانے لگے، زور ڈالنے لگے اور غلط جملہ زبان سے کہلوانے لگے کہ تم کو بولنا پڑے گا، اور وہ بیچارہ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن مجبور ہو کر اس کو زبردستی وہ غلط جملہ، شریعت کے خلاف جملہ کہلایا گیا، لیکن اس کا دل مطمئن ہے الحمدللہ، تو اس پر اللہ پکڑ نہیں کرے۔ یہ امت کا مقام ہے۔ یہ کیوں ملا؟ یہ نسبت سیدنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری آپ کی امتی ہونے کی نسبت کی برکت ہے کہ اللہ نے غلطیوں کو معاف کر دیا، بھول چوک کو معاف کر دیا۔ روزے میں ہے آدمی یاد نہیں رہا اور کھانا بھر پیٹ کھا لیا، پھر بعد میں یاد آیا کل میں تو روزہ ہوں، میں کوئی بات نہیں، بھول سے کھایا ہے تو معاف ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، آپ کی برکت سے یہ جانے کرنے دیا ہے، آپ کی برکت سے اللہ نے یہ ہم پر کرم کیا ہے۔ اور دوسری روایت وہ بھی ہے کہ امت کے وسوسوں کو بھی اللہ نے معاف کر دیا، امت کے وسوسوں کو بھی معاف کر دیا۔ تیسرا انعام اور دیا اس بات میں کہ اللہ نے امت کے عیوب پہ ستاری کیا ہے، ہمارے آپ کے گناہ کو اللہ نے چھپا دیا ہے۔
مخلوق نہیں دیکھے تو صبح کو دروازے کے باہر لکھا ہوا ملتا تھا کہ اس شخص نے آج رات کی تاریکی میں اتنا بڑا گناہ کیا ہے. یہ ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ نے ہمارے پر ستاری کی. کتنا گناہ کرتا ہے لیکن اللہ سب کو چھپا دیتے ہیں. یہ امت کا مقام، یہ امت کا مقام ہے. لیکن امت کا کام کیا ہے؟ وہ آخری ہے. فرمایا حضرت عباس بن حبیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، ان کے والد بہن کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ حضرت نبی پاک سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قول کنتم خیر امت اخرجت للناس کے بارے میں کہ تم سب سے بہترین امت ہو، لوگوں کے نفع کے لیے نکالی گئی ہو. اس آیت کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ انتم تطیقون 70 امتا، کہ تم لوگ 70 امت کو مکمل کرو گے. 70 امت کو مکمل، 70 قوم کو مکمل کرو گے. تم ان قوموں میں سب سے بہتر ہو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں ان میں سب سے زیادہ معزز ہو. اس حدیث کو روایت کیا ہے ترمذی، ابن ماجہ، ابن دارمی نے، اور امام ترمذی نے فرمایا کہ حدیث حسن ہے. یہ اس میں امت کا مقام بتایا گیا ہے. پہلے والی روایت میں امت کا انعام تھا اور مقام تھا. دوسری روایت میں امت کا مقام بتایا گیا ہے اور کام بتایا گیا ہے. کام کیا ہے بھائی؟ دعوت کا کام، دین پر چلنے اور چلانے کا کام. ہماری بقا کا کام دعوت ہے. دعوت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 بعثت ہے. آپ کی بعثت 2 بعثت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. جیسے اللہ نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا، آخری نبی، تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پوری امت کو بھی بھیجا، وہ آخری امت ہے. تو تمون 70 امت کا مطلب کہ یہ 70 کا تذکرہ کثرت کے لیے ہے کہ دنیا کی بہت ساری قوموں میں اس کو تم مکمل کرو گے اور آخری قوم تم ہو گے، آخری امت ہو گے. اور اگر 70 کو تعداد کے لیے لیں تو 70 بڑی امتوں میں سے آخری امت تم ہو گے. تمہارے اوپر 70 کی تعداد پوری ہو جائے گی اور تم ان میں سب سے بہتر ہو عمل کے اعتبار سے. ہمارا سب سے بہتر کام کیا ہے؟ نبی کا کام. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا وہی ہمارا کام ہے. آپ کا کام کیا تھا؟ توحید پر قائم رہ کے توحید کو پھیلانا. ہمارا وہی کام ہے توحید پر قائم رہ کے توحید کو پھیلانا، دعوت پر حق پر قائم رہ کے حق کو پھیلانا. اس لیے میرے بھائی بزرگ دوستو، ہم اپنے دین کی فکر کریں. آخری بات آپ کو کہتا ہوں، یہ سن لیجئے مصنف کی اور اسی پر آخری بات دیکھو. مؤلف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ ان کی کوشش کو قبول کرے اور ان پر اپنی نعمت کی نچھاور کرے. کیا کہتے ہیں؟ میں کہتے ہیں اس حدیث پاک احادیث نبویہ کے جمع کرنے سے کا کام سے فارغ ہوئے، کام سے فراغت اس وقت ہوئی جبکہ جمعہ کا آخری، تو جو کہ جمعہ کا دن تھا، آخری جمعہ کا، رمضان کا مہینہ تھا، جمعہ کی آخری گھڑی تھی، اس وقت یہ کتاب مکمل ہوئی. کس وقت؟ رمضان کی کا مہینہ اور بھی جمعہ کا دن اور آخری گھڑی، اس وقت کتاب مکمل ہوئی جبکہ شوال کا چاند دیکھا جا رہا تھا. شوال کا چاند دیکھا گیا سن 737 ہجری میں. کتنا تعلق تھا؟ لوگ چاند دیکھ رہے ہیں اور حضرت کیا کر رہے ہیں؟ کتاب لکھ رہے ہیں. کیسا تعلق تھا؟ دیکھا کیسا اس کو تعلق تھا؟ لوگ عید کا چاند دیکھ رہے ہیں، رمضان کی گھڑی ہے، بھجیا سموسا میں نہیں لگے، وہ تو ہے نہیں مقدر کی، لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کتاب لکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. آخری گھڑی، رمضان ختم، وہ بھی جمعہ کا دن اور عصر کے بعد کا وقت، قبولیت کا وقت، اور لوگ شوال کا چاند دیکھ رہے ہیں. اور اس وقت حضرت کریں کہ میں اس کتاب کی حدیث کو جمع کرنے سے معلوم ہوا دین کا تعلق ایسا تھا. تو 2 باتیں اس سے ہمارے آپ کی نکلی. کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ اسی اللہ کی توفیق سے الحمدللہ، اور اس کی توفیق سے ہوا الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے اور درود پاک سلام ہو اللہ کے محبوب سیدنا رسول اکرم آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل پر، اصحاب پر. کام کے لیے 2 باتیں ضروری ہیں، ایک ہے دھیان اور ایک ہے دھن. بس ہم آپ یہاں سے اس وقت جس ملک میں رہ رہے ہیں، جس صدی میں رہ رہے ہیں، یہی 2 باتیں ضروری ہیں. ایک تو دین کا دھیان ہو، اللہ کا دھیان ہو، اللہ کا دھیان ہو، دین کا دھیان ہو، اور اللہ کی دھن ہو، دین کی دھن. بس ہم اس مجلس سے یہی لے کے چلیں کہ اللہ کے دین اور اللہ کی ذات کا دھیان لینا ہے
اور اللہ کے دین اور اللہ کی ذات کی دھون لے گا، دھون سوار ہو جائے، دین کیسے بچے گا، دین پر ہم کیسے قائم رہیں گے اور دین کیسے بڑھے گا. اسی وجہ سے یہ کام پورا ہوا. ایسی دھون تھی حضرت کو کہ لوگ عید کی خوشی منا رہے ہیں اور ایک طرف رمضان رخصت ہو رہا ہے اور دوسری طرف حضرت کی کتاب مکمل ہو رہی ہے. کیسی قبول ہوئی کہ کئی 100 سال گزر گئے، آج بھی یہ کتاب پڑھی جا رہی ہے، قبول ہو رہی ہے. اللہ اس کے صدقے میں مجھے بھی قبول کرے، ہماری نسلوں کو قبول کرے، آپ کو قبول کرے، آپ کی نسلوں کو قبول کرے، اور ہم کو بھی اللہ پاک ایسی توفیقات، حسن خیر اور حسن عمل توفیق دے اور حسن انجام عطا فرمائے، قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.